بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جو آج کل ہمارے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک زبردست سا واقعہ لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ امید ہے کہ بہت پسند آئے گا، اور آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو۔ ایک شخص تھا، آلسی سا تھا، بوڑھا شخص تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے سے کام لیتا تھا، لیکن گدھے کو دانہ بھی نہیں ڈالتا تھا، گدھا کمزور ہو گیا تھا۔ پھر وہ گدھے کو لے کر گیا اس منڈی میں بیچنے کے لیے۔ جب وہ شہر کی منڈی میں پہنچا تو دیکھا تو لوگوں کے بڑے تازے تازے گدھے وہ بک رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں، اس کا کوئی گدھا لے نہیں رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ترکیب بنا لوں اس کو بیچنے کے لیے۔ تو جو کوئی بھی اس کے پاس آئے تو یہ رقم بتاتا تو وہ واپس چلے جاتے تھے، لیتے نہیں تھے اس سے۔ تو پھر اس نے کہہ دیا، سوچا، اس نے ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ جو اس گدھے پہ بیٹھتا ہے نا، اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ تو جب اس نے ایسی بات کی تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بات جو ہے نا یہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ تک جیسے بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا بھائی بلاؤ اس کو، گدھے والے کو، میں اسے گدھا دیکھتا ہوں، اس کا جو ہے نا اسے خریدتا ہوں گدھا۔ اگر ادھر بیٹھ کے مکہ اور مدینہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے تو ادھر جانے کا مطلب اتنا سفر کر کے کیسے کیوں جائیں، یہیں سے جو ہے نا دیدار کر لیں گے۔ اس گدھے والے کو بلا لیا، دربار میں پہنچ گیا گدھا سمیت۔ تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی گدھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، گدھے کو آپ چھوڑو، گدھے کے جو کام ہے نا وہ چیک کرو۔ اس نے کہا بتاؤ رقم کتنی ہے اس کی؟ تو اس شخص نے کہا اس کے 50,000 رقم ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہا کہ یہ تو بہت بڑی رقم بتا رہے ہو، اور آپ کا گدھا بھی دبلا پتلا ہے، اس کو تم دانے نہیں ڈالتے ہو۔ اس کو ڈانٹا پھر بادشاہ نے کہ تم کم سے کم اس سے کام لیتے، اس کو دانہ وغیرہ تو ڈالو۔ وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، دانہ میں اس کو ڈالتا ہوں، خوب ڈالتا ہوں، لیکن اس کا کام ایسا ہے نا کہ اس کا ایسا کام ہے کہ اس کو دانہ ہضم نہیں ہوتا ہے اور لگتا نہیں ہے، مطلب یہ تازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے کام بہت بڑھیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں بھائی اس کا کیا کام بڑھیا ہے؟ اس نے کہا جو اس کے اوپر بیٹھتا ہے نا اس کو مکہ مدینہ دونوں نظر آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، متاثر ہو اس کی بات سے۔ اس نے کہا تمہاری یہ بات سچ ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو میں تمہیں پھانسی لگا دوں گا۔ اس کا بادشاہ سلامت یہ بندہ آپ کے سامنے ناچیز حاضر ہے، اگر نظر نہ آیا تو آپ میرا سر قلم کرا دو۔ تو بادشاہ بیٹھنے لگا گدھے کے اوپر۔ تو اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات ہے کہ اس کے اوپر جو بیٹھتا ہے اس شخص کو جو ہے نا ایماندار ہونا لازمی ہوتا ہے، ایماندار ہو اور پرہیزگار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو، تب اس کو جو ہے نا یہاں سے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ بادشاہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی وزیر، جو اس کا قابل اعتماد وزیر تھا، اس کو بولا ہاں بھائی وزیر تم بیٹھو اس کے اوپر۔ بس وزیر کے بیچارے کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کہا ابھی اتنی رعایا کے سامنے ادھر لوگ دوسرے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گدھے کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ تو بادشاہ کا حکم تھا، وہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو ادھر اس نے دیکھا، ادھر دیکھا، ہر طرف دیکھا، بائیں دائیں اوپر نیچے ساری طرف دیکھا، اس کو کوشش نظر نہیں آئی۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی کچھ نظر آیا؟ تو اس شخص کو بھی یکدم وہ جو ہے نا اس بوڑھے شخص والی بات یاد آ گئی کہ اگر میں کہوں گا نہیں دیکھا تو بادشاہ کہ تو بہت غدار ہے، مطلب تو بے ایمان ہے، تو میری ریاست کا بدترین جو ہے نا ایک وزیر ہے۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ صاحب، واہ واہ سبحان اللہ، یہاں مکہ نظر آ رہا ہے، وہاں مدینہ نظر آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اتر جاؤ۔ ابھی بادشاہ جیسے اترا، وہ وزیر جیسے اترا، تو بادشاہ نے کہا یہ بھی میں بیٹھتا ہوں۔ ابھی بادشاہ بیٹھ گیا، بادشاہ کے پسینے آ گئے۔ بادشاہ نے ادھر دیکھا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو گدھے والے نے پوچھا ہاں بادشاہ سلامت کوئی چیز نظر آئی آپ کو؟ تو بادشاہ نے کہا ابھی تو میں بھی مر گیا ہوں، وزیر نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کو نظر آ رہا ہے، اگر میں کہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو رعایا اور دوسرے وزیر کہ ہمارا بادشاہ اپنا غدار ہے، یہ تو ہمیں خود جو ہے مروانا چاہتا ہے، بے ایمان قسم کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کہہ کے اور وزیر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وزیر بھی کیا کرتا، وزیر اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا نیچے منہ کر کے۔ تو جیسے کر کے اس بادشاہ نے اس غریب بیچارے سے گدھا لے لیا۔ تو ہمارے ملک میں بھی ابھی ایک گدھا آیا ہوا ہے لندن سے، جو 4 سال وہاں پر بیمار تھا۔ ابھی ہمیں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو 3 بار پہلے جو ہے نا
ہمارے اوپر ایک مسلط رہا تھا، وہ بھی ہمیں بتائے گا کہ ملک کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ترقی کرے گا۔ ابھی اس گدھے والے شکل میں اس کو لے کر آئے ہیں کہ یہی جو ہے نا ہمارے اصل توڑ کا، ہماری اصل ملک کی جو ہے نا غربت اور معیشت کا اصل توڑ یہی شخص ہے۔ تو اس کو جو ہے نا آپ لوگ آگے لے کر آؤ تو یہ جو ہے نا ہمیں اوپر لے کر جائے گا۔ حالانکہ ہم اس کو 3 بار پہلے آزما چکے ہیں۔ جس طرح وہ گدھے کے اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو اس کو لائے ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کیا کرے، وہ مجبوری ہے، کیونکہ ایک شخص کو انہوں نے جو ہٹانا ہے، تو اس شخص کو ہٹانے کے پیچھے میں یہ ساری گیم کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔